Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. پھر انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع اور امید رکھو اور زمین میں فساد مت برپا کرو. لیکن ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو انہیں سخت زلزلے نے پکڑ لیا. پھر وہ صبح کو اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے ہوئے تھے. اور عاد اور سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے مکانات، ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں. شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے پیش کیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، اور وہ بڑے ہوشیار تھے. فرعون، قارون اور حامان کو ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر گئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے. ہم نے ہر ایک کی گرفت اس کے گناہوں کے پاداش میں کی. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے ہوا سے پتھر برسائے، کچھ ایسے ہیں جن کو سخت چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے زمین دھسا دی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. گزشتہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بے حیائیوں اور برائیوں سے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، انہیں نصیحت کی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ ان کی بے حیائی میں اور مخبری کرنے میں ان کی بیوی بھی شریک تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم قوم کے ساتھ تمہاری بیوی کو بھی ہلاک کر دیں گے. اور جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، دل تنگ ہو گیا کہ مہمانوں کو کیسے رکھا جائے. ہم ان کی ضیافت اگر نہ کریں تو یہ نبوی شان کے خلاف ہے، اور اگر ان کی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، اپنے یہاں ان کو ٹھہراتے ہیں، تو قوم سے ڈر ہے کہ قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عزتی کر دے. اس لیے بہت خائف ہوئے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کو بچا لیں گے. بیوی نہیں بچے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. پھر اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے ان پر ایک سخت قسم کا عذاب بھیجا آسمان سے، ان کے اس کھلا نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، جو سمجھداروں کے لیے کافی ہے، جو عقل مند ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ موجود ہے. اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے
پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا بھی ذکر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد قارون، فرعون اور حامان کا بھی ہے۔ سب سے پہلے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ مدین کی طرف انہیں بھیجا۔ مدین یہ اصلاً میں ایک جھاڑی کا نام ہے جو یمن میں موجود ہے، تو وہاں ایک بڑی آبادی تھی، اس کا نام مدین پڑ گیا تھا، چاہے وہ جنگل کے پاس ہو اس وجہ سے، یا یہ کہ خود یہ لوگ جنگل میں ہی آباد ہو گئے تھے، جو جنگل علاقہ تھا، تو اس کی وجہ سے مدین کہا گیا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں کچھ برائیاں معاملات کے اعتبار سے پیدا ہو گئی تھی، جھوٹ بولنا، یہ سب تو عام باتیں تھیں، لیکن ان کے اندر جو سب سے بڑی کمی تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ کسی کو بھی دیتے تولنے والی چیز یا ناپنے والی چیز، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک تولنے والی چیز ہوتی ہے، ایک ناپنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو ناپنے والی چیز ہو یا تولنے والی چیز ہو، تیل وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہوں یا دال چاول غلہ وغیرہ جہاز پھل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں، بہرحال ناپنے والی چیزوں میں اور تولنے والی چیزوں میں یہ بہت زیادہ کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی اور آخرت کے دن پر امید رکھنے کی اور آخرت کے دن پر یقین کرنے کی ان کو نصیحت کی تھی، اور کہا تھا کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، لیکن جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک زلزلہ بھیجا، اور وہ سب کے سب صبح کے وقت، یعنی جب صبح سویرا ہوتا ہے، سو کر اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی جب لیٹے ہوئے ہیں زلزلہ آیا کہ الٹ پلٹ ہو گئے اور مرے ہوئے وہاں پر وہ اوندھے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر ان دونوں چیزوں کی وجہ سے عذاب بھیجا تھا۔ آج یہ برائی ہمارے یہاں اس قوم میں بھی اور اس امت میں بھی بے انتہا موجود ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، کیسے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہیں پر معلوم ہوا کہ وزن کے نیچے کوئی چمبک لگا دیا، کہیں پر کیا ہوا کہ اس کے نیچے کوئی ہلکے سے پٹی لکڑی کی لگا دی، یا یہ کہ کوئی کپڑا اس میں لگا کے اس کو باندھ دیا کہ جب اسے سوچا کہ تولنا شروع کر دیں تو کھینچ لیا، وہ کم بن گیا، وغیرہ وغیرہ مختلف اعتبار سے اس کی شکلیں لوگ نکالتے ہیں۔ اور اس طرح نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو لوگ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی ایک کسٹمر ایک چیز رکھتا ہے سامنے تو بڑی چابک دستی کے ساتھ اس کو دکھا کر کہ دیکھو تمہارا سامان اس میں رکھ رہے ہیں، اس کو پنی کے نیچے پھینکا، پنی کے باہر کی چیز سڑی ہوئی چیز فوراً کالی پنی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اسے تول دیا، بھائی صاحب آپ نے دیا اور آپ نے جو رکھا تھا ہم نے تول دیا۔ وہ گھر گیا تو معلوم ہوا کہ جو چیز اس نے رکھی تھی وہ نہیں، جو سڑی ہوئی چیز بعد میں تھی وہ لا کے رکھ دی گئی۔ یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ اللہ رب العزت جب ان کی گرفت اس طرح کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس امت پر اس طرح عذاب نہیں آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا ہے، کہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی، ایسے نہیں آئے گا، لیکن چھٹ پھٹ عذاب آنا، تھوڑا بہت عذاب آنا، اس کا عکس دکھائی پڑنا، یہ تو عام بات ہے، اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد عاد اور سمود کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں کہ آدمی حجاز یعنی سعودی عربیہ سے جب وہ چلتا ہے اور ملک شام جاتا ہے تو راستے میں جو بالکل ہائی وے ہے اسی راستے میں یہ پڑتا ہے، ان کے مکانات پڑتے ہیں، لوگ دیکھتے ہوئے بھی جاتے ہیں، ورنہ جو گزرنے والے ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے، ہاں دو چار گھر اس لیے کہ لوگ پہنچتے ہیں ٹور والے دیکھنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ایک آدھ دو چار گھر ہوں یا دکان بن گئی ہوں، اسے نہیں کہا جا سکتا، ورنہ مستقل رہائش وہاں پر کسی نے اختیار نہیں کی۔ عبرت کا نشان آج بھی یہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کیا، خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بہت اچھا کام ہے،
بہت خوبصورت، بہت عمدہ کام ہے. کتنی چابک دستی کے ساتھ، کتنے کیا بولتے ہیں کہ ہاتھ کی صفائی کے ساتھ، کتنے پلک جھپکتے تم اتنے تیز کر دیتے ہو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بڑا اچھا کام کر لیتے ہو اور اس میں تمہاری کمائی بھی اچھی ہو جاتی ہے کہ غلط چیز اچھے داموں میں آپ نے بیچ دیا. شیطان اس کو بڑا خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ یہ دیکھو. اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، حالانکہ اس نے اپنے لیے تباہی اور بربادی پیدا کر لی. اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بہت عقل مند تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو اب پھنسے ہیں جناب، بہت چالاک بن رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا سے زیادہ چالاک ہم ہیں، ہم سے اوپر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اب جو ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ چالاک کوا کہاں پر جا کے گر رہا ہے. اب اس کو پتہ چلا ہے. بہت ہوشیار بنتا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بہت ہوشیار بن رہے تھے. اس کے بعد قارون، فرعون اور حامان کا بھی ذکر کیا گیا. حامان وزیر تھا اور قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص تھا، بلکہ کہہ لیجئے کہ آپ کا چچیرا بھائی بھی تھا. لیکن اللہ نے اس کو خوب نوازا تھا. سب سے زیادہ مال اس کے پاس تھا، خوب مال تھا، خوب سونا چاندی اس کے پاس تھا. اس کی چابیاں بھر بھر کے خچروں پر چلتی تھی، جو خزانے کی چابیاں تھیں، تو خزانے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا. بعض مفسرین نے یہاں تک بتایا کہ 60 خچروں پر صرف اس کے خزانے کی چابیاں لٹکے جاتی تھیں. پہلے لوہے کی چابی بنائی گئی، جب وہ وزندار ہو گئی تو لکڑی کی چابی بنائی گئی، جب وہ وزنی ہو گئی وہ بھی بھاری پڑنے لگی تو اور ہلکے اس میں جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ پلاسٹک اس میں یا کوئی اس طرح کی کوئی یہ چیز جو بالکل ہلکی ہو اس کے ذریعے چابی بنائی گئی. وہ 60 خچروں پر جایا کرتی تھی. جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ لوہا بھاری پڑ گیا تو اور نیچے آ گئے، وہ بھاری پڑ گیا تو پلاسٹک پر اور فائبر پر آ گئے، وہ ہلکا ہو گیا، اور زیادہ ہوا اور زیادہ بالکل اس کے ہلکے اس پر آ گئے. تو اس طرح جیسے آج ہم کر رہے ہیں ویسے لوگ اس دور میں بھی کیا کرتے تھے. تو جب اس کی چابیاں اتنی جایا کرتی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خزانہ کتنا رہا ہوگا. لیکن اللہ نے صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اور مذاق نبی کا اڑانے کی وجہ سے، اچھا ہم نے اتنا کمایا، اپنے عقل کے بلبوتے کمایا، اپنے دماغ سے ہم نے اتنا پیسہ کمایا اور ہم اس کو لوگوں میں اتنا بانٹ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. اللہ رب العزت نے فوراً نبی کی جب بدعا لاگو ہوئی اور قبول ہوئی تو اللہ نے ایسا زمین میں دھسایا کہ یہ روز مرہ دھستا ہی چلا جا رہا، عطا قیامت یہ دھستا ہی جائے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے. فرعون جو ہے بادشاہ تھا، اللہ نے سب کو ہلاک کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب زمین میں تکبر کرنے والے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. آج ہمارے یہاں بھی لوگ، دوسری حکومتیں موجود ہیں، وہ یہ اپنے آلات کے بلبوتے، اپنے ہتھیاروں کے بلبوتے، ٹیکنالوجی کے بلبوتے، اپنے تمام ترقیات کے بلبوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا خدا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، اس لیے جو ہے وہ خدائی دعویٰ بھی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، خواہ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنے بھی آگے چلے جائیں، لیکن ہم سے آگے نہیں جا سکتے. ہم جب چاہیں گے ان کی گرفت کر لیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کی گرفت کی. کچھ کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کچھ کو زلزلے نے اور سخت چنگھاڑ نے پکڑ لیا، کچھ کے لیے ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر زمین دھسا دی گئی، کچھ ایسے تھے جن کو ڈبو دیا گیا. سب کا الگ الگ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے عذاب ان پہ بھیجے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ کے شان ہی نہیں ہے کہ ظلم کرے، کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تو پروردگار اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ وہ کبھی سزا نہیں دیتا ہے. حالانکہ ہم لوگ خود اس پر غور کریں کہ ہم سے تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے تو روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، ہم سے دن بھر برائیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تمام قسم کی برائیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، سرزد ہوتی رہتے ہیں، لیکن پروردگار ہمارے گناہوں کو کتنا چھپاتا ہے، کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، ہمیں عذاب نہیں دیتا، بلکہ ہمارا رزق ہم تک پہنچا بھی دیتا ہے. اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا کریم ہے.
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی اطاعت کریں گے تو کتنا وہ کرم فرمائے گا، اس کے کرم کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اس پر اڑ جائیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور ہم وہ نہ کریں، تو اگر گناہوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے گرفت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ظلم نہیں کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں ہمارے لیے حکومتیں قانون بناتی ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو ہیں، وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، بس یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی ترقی مل گئی، وہ وقت کے حاکم بن گئے، انہوں نے ہمارے لیے قانون بنایا، چوری کرو گے تو یہ گرفت ہوگی، اس طرح گرفت ہوگے کہ ڈکیتی ڈالو گے تو ایسا قانون بنے گا تمہارے خلاف، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو مختلف قسم کے قانون نے بنائے۔ اب ہم میں سے جو بھی کوئی جرم کر دے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً ان کے کارندے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کڑی ڈال کے ہم کو فوراً لے کے جاتے ہیں، اور جرم ثابت ہونے کے بعد پھر سزا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی حاکم یہ سزا دے سکتے ہیں تو جرم اگر ہم نے کیا ہے، برائیاں ہم نے کی ہیں، تو اگر اللہ نے سزا دی ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جرم کرنے کی وجہ سے ظلم کرنے والے اپنی ذات پر ہم خود ہوئے، ہم اپنی ذات پر ظلم کرنے والے خود بنے ہیں۔ لہذا اگر ہم ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں اور سزا مل رہی ہے تو عین حکمت ہے یہ سزا، کیونکہ سزا جرم ہی کی وجہ سے دی جاتی ہے، لیکن اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ اس کا کرم ہے، اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرما کر جنت میں اللہ رب العزت ہم سب کو داخل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔